غور و فکر کسے کہتے ہیں؟ ملک بدری اور ابن القیوم کون ہیں اور غور و فکر سے ان کا کیا تعلق ہے یا ان کی کیا اہمیت ہے؟ تمام سامعین کا اس چینل کو سننے کا اور فالو کرنے کا شکریہ۔ امید ہے کہ آپ اس کو سبسکرائب کر چکے ہیں، اور اگر نہیں کیا تو جلد ہی کر لیں گے۔ جو پروگرام آپ کو پسند آئیں اس کے بارے میں ضرور آگاہ کریں۔ آپ سن رہے ہیں لائٹ اپ وتھ شعاع کو، جو کہ ایک ہفتہ وار پروگرام ہے، اور اس کو آپ کسی بھی پلیٹ فارم پہ سن سکتے ہیں۔ یہ ہے کانشیس لیونگ اور پیرنٹنگ پہ، یعنی کہ باشعور طریقے سے ہم زندگی کیسے گزار سکتے ہیں اور اچھے والدین کیسے ثابت ہو سکتے ہیں۔ ملک بدری کی جو کتاب ہے این اسلامک سائیکو اسپریچول اسٹڈی، جو کہ عربک میں تھی، اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے عبدالوحید لؤلؤا نے۔ اس کے دو انٹروڈکشنز ہیں اس کتاب کے، جس میں ایک ہے شیخ یوسف القرضاوی کا اور دوسرا ہے جیرمی ہینزل تھامس کا۔ اور بھی شاید ہوں انٹروڈکشنز، مجھے نہیں پتہ، ابھی تک مجھے یہی دو ملے ہیں، اور میں اور ریسرچ کروں گی اور شاید مجھے اور مل جائیں، لیکن یہ انٹروڈکشنز ہیں جن کا ذکر کروں گی اس سیریز میں۔ اور جو عربک ٹرانسلیشن ہے، جو کہ ملک بدری نے لکھی ہے عربی میں، لیکن اس کی ٹرانسلیشن عبدالوحید لؤلؤا نے ہی کی ہے۔ اور ہاں، ایک اور جو آرٹیکل اس کے اوپر کافی تفصیل سے لکھا گیا ہے کنٹمپلیشن کے ٹاپک پہ، وہ ہے یقین انسٹیٹیوٹ ہے، جو ٹیکسس میں بیس ہے اس کی، امریکہ میں، اور اس نے بھی کافی تفصیل سے اس پہ لکھا ہے، اور اس میں انہوں نے ابن القیوم کا جو کام ہے اس کنٹمپلیشن کے ٹاپک پہ، غور و فکر پہ، اس کا کافی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اس میں ہم اب بات کریں گے اسلامک پرسپیکٹیو اینڈ ویسٹرن پرسپیکٹیو۔ ان کا نقطہ نظر کیا ہے؟ غیر جانبدارانہ سوچ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور یہ جو میں لے رہی ہوں کانٹینٹ، یہ میں اس کتاب کے انٹروڈکشن سے لے رہی ہوں۔ زندگی کو ایک خاص منزل کی طرف جانے والے راستے کے طور پر تصور کیا جاتا ہے۔ اگر سفر کے دوران کسی بھی وقت کوئی شخص اپنی منزل کی طرف نہیں پڑھتا ہے تو اسے گم شدہ وقت سمجھا جاتا ہے۔ اس طرح بنی نوع انسان ہمیشہ خسارے کی حالت میں رہتا ہے، جب تک کہ وہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے سرگرم عمل نہ ہوں۔ اس کی وضاحت قرآن مجید میں بہت خوبصورتی سے کی گئی ہے، اور آپ شاید گیس بھی کر سکتے ہیں۔ سورہ عصر میں وقت کے حساب سے بے شک انسان خسارے میں ہے، جب تک وہ ایمان نہ لائیں یا نیک عمل نہ کریں، ایک دوسرے کو حق کی طرف بلائیں اور دوسرے کو صبر کی دعوت دیں۔ تو آج مسلم دنیا کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ جدید علم کی تمام شاخوں میں مغرب کی محتاج ہے۔ یہ ہے اس کی جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ اور یہ ملک بدری کی کتاب میں بھی انٹروڈکشن میں بھی اس کا ذکر ہے، اور جو دوسری انٹروڈکشن تھامس نے کی ہے اس میں بھی یہ مینشن کیا ہے، اور میں اگلی سیریز جو ایپیسوڈز ہوں گے اس میں ان کے بارے میں ساتھ ساتھ بتاؤں گی کہ ان کا دونوں کا پرسپیکٹیو کس طرح سے انہوں نے بیان کیا ہے۔ اور یقین انسٹیٹیوٹ کا جو آرٹیکل ہے اس کا بھی ذکر کروں گی، کیونکہ اس میں بہت تفصیل سے ابن قیوم کا جو پوائنٹ ہے وہ بتایا گیا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ پھر سے ٹیون ان کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ اچھا لگا ہے یا دلچسپ لگا ہے
تو مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور آپ اس ایپیسوڈ کو اور اس پوڈ کاسٹ کو اپنے گھر والوں کے ساتھ اور اپنے دوستوں میں متعارف کروائیں۔ مجھے بہت خوشی ہوگی کہ اگر آپ اپنا کوئی کامنٹ یا ریویو بھیجیں، اور luwsacademy.com کو ضرور وزٹ کریں اور بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگ رہی ہے۔ خوش رہیں اور صحت سے رہیں۔ ہاں، اور ایک اور چیز، 1، 2 یا 3 چیزیں آپ نے بتانی ہیں کہ آپ اس پہ غور و فکر کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، اور یہ آپ نے کہاں سے سیکھا، اور آپ آگے اس کو کیسے شیئر کرتے ہیں یا بانٹتے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ یا اپنے بچوں کے ساتھ۔ بچوں سے پہلے ہم آپ پہ ہی رہیں گے کہ آپ کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہیں چیزیں، اس کا ذکر کریں گے پہلے ہم۔ ملتے ہیں اگلے ہفتے۔ کیا آپ غور و فکر کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں؟ اس کے بارے میں مجھے ضرور بتائیے۔ قرآن کی ایک آیت ہے سورہ سبا میں، جو سورہ 34ویں سورہ ہے، اور آیت نمبر 46 میں کہا ہے کہ میں آپ کو ایک نقطے پر نصیحت کرتا ہوں کہ آپ خدا کے سامنے جوڑوں کی شکل میں کھڑے ہوں یا اکیلے، اور غور کریں، مطلب غور کرنے پہ تاکید کی گئی ہے۔ ایک روایت ہے، ابن عباس نے کہا تھا کہ 1 گھنٹے کا غور و فکر کرنا پوری رات کی عبادت سے بہتر ہے۔ اسی طرح کی ایک اور روایت ہے کہ 1 گھنٹے کا غور و فکر کرنا پورے سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو یہاں یہ لگ رہا ہے کہ غور و فکر کرنا ضروری ہے، اور کیوں ضروری ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، اس پہ ہم اور تفصیل سے بات کریں گے۔ لیکن جو ہمیں ابھی تک سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ کانشیس ہونا، باشعور ہونا، غور و فکر کرنا، اس سے آپ بہتر میرا خیال ہے فیصلے کر سکتے ہیں۔ جو میں نے تجربہ کیا ہے، آپ جلد بازی نہیں کرتے، آپ تھوڑا تحمل مزاجی سے بہتر فیصلے کر سکتے ہیں، اور ہمیشہ ہمیں صبر کی بھی تاکید کی گئی ہے، تو وہ بھی اسی میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو امید ہے کہ یہ ٹاپک، یہ مضمون آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ اس پر غور و فکر کریں گے۔ ملتے ہیں اگلے ہفتے۔ اس ایپیسوڈ کو اور لائٹ اپ پچھوا پوڈ کاسٹ کو سننے کا بہت شکریہ۔ امید ہے کہ آپ اگلے ہفتے پھر شامل ہوں گے اس ڈسکشن میں، اور اپنی رائے سے آگاہ کریں گے۔ تو اس کا انتظار رہے گا، اور پھر سے lightuppchwa.com ویب سائٹ ہے، اور یوٹیوب چینل بھی ہے، اور دیگر پلیٹ فارمز پہ یہ دستیاب ہو سکتی ہے۔ تو اگلے ہفتے ملتے ہیں۔ شکریہ، خوش رہیں اور اپنا خیال رکھیں۔